لیکن حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیشتر سناتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ حضرت علامہ جب تشریف لائے تھے تبھی سنائے تھے، کیونکہ مجدد صاحب کا ہے، کیونکہ یہ مکتوب مجدد صاحب کا ہے۔ مجدد صاحب وہ تو علماء دیوبند نہیں مانتے ہیں، اور ایک عالم بہت بڑے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے، یہ مجدد صاحب کی اہمیت تو علماء دیوبند میں بہت ہے۔ تو حضرت نے یہ مضمون اکثر سنایا لوگوں کو جو بن سے آتے ہیں، قائدی صاحب نے ان کو میرے دل میں ابھی آ گیا، حالانکہ یہ میں کچھ سنا بھی چکا ہوں، اس وقت بھی سنا دوں تاکہ مزید اس کے اندر تازگی پیدا ہو جائے۔ کلمہ طیبہ وہ توحید کے فضائل میں حضرت مجدد الفسانی کا مکتوب گرامی سرخی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے اکثر سے بڑے لوگ آتے تھے، ملخوص سنا دیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافذ نہیں ہے۔ ویسے تمام علماء کلمہ طیبہ کے بیچ کو واجب کرتے ہیں، اس میں اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کی اجازت دے بھی اگر کلمہ طیبہ وسیع سے پڑھ سکتے ہو، اور اجازت دے کے پڑھے تو اور بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمہ سے زیادہ کوئی چیز نافذ نہیں ہے۔ جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل جنت، من قال لا الہ الا اللہ کا لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، دوزخ سے نجات پا گیا ہے۔ جب دوزخ سے نجات کے لیے یہ کلمہ کافی ہے تو اور جتنے میں عذاب کی چیزیں سب سے نجات مل رہی ہے۔ بہت حضرت برابر میرا خیال ہے کہ جب دارالعلوم سے ہمارا تشریف آئے تھے تو یہ سنایا تھا حضرت ماشاء اللہ، بہت برابر تھا۔ میرا خیال ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ ضرور سناتے تھے، علماء جب آتے تھے ضرور سناتے تھے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمہ سے زیادہ کوئی چیز نافذ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو حضرت حامد کا وظیفہ خاص ہے اس میں بھی 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ اللہ 600 مرتبہ، اللہ اللہ 100 مرتبہ ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافذ نہیں ہے۔ جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، جو جنت دوزخ کے آگ کے لیے کافی ہے تو اور غضب کیا ہے اس کے سامنے، وہ تو بدلے ہو رہا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافذ نہیں ہے۔ جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، تو پھر دوسرے غضبوں کو جو کہ اس سے کم درجے کے ہیں بطریق اولا دور کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ہر شخص کو بھی ہونا چاہیے۔
یہ اجازت پر بھی منحصر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. ہم نے پڑھ کے سنایا حضرت. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس کلمے کی طرف بہت توجہ دی تھی. بڑے بڑے علماء آتے تھے لازم ہونے سے یہی تک سناتے تھے باقاعدہ. یہ کلمہ کلمہ الہی کو کیوں نہ فروغ کرے جبکہ بندہ اس کو بار بار پڑھ کر اور ما سوا کی نفی کر کے سب چیزوں سے روبرداں ہو جاتا ہے اور اپنا قبلہ توجہ معبود برحق کو بنا لیتا ہے. معبود برحق کو بنا لیا. اب کون سی چیز کے سامنے آ سکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ کو اس نے بار بار پڑھ کر ما سوا اللہ کے نفی کر کے سب چیزوں سے روبرداں ہو جاتا ہے اور اپنا قبلہ توجہ معبود برحق کو بنا لیتا ہے. غضب الہی کا سبب بندے کی وہ توجہات مختلفہ تھی جن میں بندہ مبتلا ہو جاتا. اصل چیز کی طرف جلدی نہیں آتی. تجربہ ہم لوگ کا کام بھی یہی ہے. میں اپنے کو شامل کر کے کرتا ہوں کہ واقعی کلمہ طیبہ کا جو اثر ہونا چاہیے, اس کی جو عقیدت ہونی چاہیے, اس میں کمی ہے. اور اپنا قبلہ توجہ معبود برحق کو بنا دیتا ہے. غضب الہی کا سبب بندے کی وہ توجہات مختلفہ تھی جن میں بندہ مبتلا ہو گیا تھا. جب توجہات ماسوا سے ہٹ کر ایک مرکز اصلی پا گئی تو غضب بھی نہیں رہا. ادھر میں انتشار تھا تو انتشار. جب تم نے پوری توجہ اللہ کی طرف کر لیا تو پھر تمام غضبوں سے رہائی ہو گئی. اس طرح سے حضرت بھی سناتے تھے. گورکھپور میں حضرت تھے, جمع کیا, اسی کی تعلیم دی ہے مولانا سربراہ صاحب کا. بہت اس کی اہمیت تھی, بہت بیان کرتے رہتے تھے. اکثر علماء آتے تھے جو بند کرتے سناتے تھے. بس اس حقیقت کا مشاہدہ عالم مجاز میں کر سکتے ہو. مثلا ایک آقا اپنے غلام سے ناراض ہو, اس میں غصہ کرے اور غلام اپنے حسن طبیعت کی مدد سے اپنی توجہ کو سب سے ہٹا کر آقا کی طرف کر دے. آقا تو ناخوش ہے, مگر سب طرح سے توجہ ہٹا کر کے اللہ کی طرف توجہ کر دیا. ظاہر کہ اس آقا کے سامنے اس کی وقت ہوگی کہ نہیں کہ سب سے روبردہ ہو کر کے ہم کو اس نے بنا دیا سب کچھ, تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا. یہ سب نشان ہے. حضرت بہت سناتے تھے, علماء آتے تھے سناتے تھے. فقیر فرماتے ہیں مجھے نشان. فقیر اس کلمہ طیبہ کو رحمت حق کے ان 99 خزانوں کی کنجی محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے جس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے. آخرت کے لیے جب پڑھے گا تب تو حاصل ہوگا. ہے اسی لیے ان لوگوں سے نجات دے کر کے جلد نجات دیا جائے. لیکن جب پڑھے گا, اس کو اپنا پیشوا بنائے گا, جب کہ اپنا معمول بنائے گا, جب بہت ذکر اللہ کو بہت سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. ظلمات کفر اور فجورات شرک کو دور کرنے کے لیے اس کلمہ طیبہ سے زیادہ کوئی سفارشی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول ہے. اس کی اہمیت مانی بھائی, کوئی اہمیت کی تبھی تو حضرت سناتے تھے جو دستور سے. اتنے نشانات کتاب میں کچھ ہمارا لکھا ہوا ہے, لیکن اصل حضرت کے سب نشانات اتنی بڑی میں کتنے نشانات ہیں.
اہمیت معلوم ہے. ظلمات کفر اور قدرات شرک دور کرنے کے لیے اس کلمہ طیبہ سے زیادہ کوئی سفارشی نہیں ہے. محمد رسول اللہ. بہت اچھا لکھا ہوا، پورا خط سناؤ تو آپ لوگوں میں آ جائے. لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے، اور پھر اس کے ساتھ محمد رسول اللہ میں چار چاند لگے. ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے مشاعر بتلاتے رہتے ہیں 12 تسبیح. اس کا تو پہلا کیا جو ہے لا الہ الا اللہ. آپ 10 مرتبہ بعد محمد رسول اللہ ملا لیا کرو. 12 تسبیح یہی 200 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. اس طریقے سے کہ آج 10 مرتبہ بعد محمد رسول اللہ ملا لیا کیجیے. وہی کرتا ظلمات کفر اور قدرت شرک کو دور کرنے کے لیے اس کلمہ طیبہ سے زیادہ کوئی سفارشی نہیں ہے. اللہ سے بتاتے تھے دیوار کے بیٹھ جاؤ، اس کلمے کا اس طرح بھی کرو کہ کوئی تمہارے سامنے نہ ہو. تمہاری دیوار آ گئی ہے، دیوار کا لفظ بھی ہے. جس کسی نے اس کلمے کی تصدیق کر کے ذرہ ایمان بھی حاصل، ذرہ ایمان کا ایک ذرہ بھی حاصل کر لیا، وہ اگرچہ بعض رسوم کفر اور بعض اضال شرک میں اپنی بدبختی سے کبھی مبتلا ہو گیا ہوگا، مگر امید ہے کہ اس کلمہ طیبہ کے سفارش سے بالآخر عذاب سے باہر آ جائے گا. اگر کوئی گڑبڑ کر لیا ہے کوئی امید نہیں، لیکن اس کلمے کو پڑھنے کو ایسے اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے گا. ہے کیونکہ حضرت بھی اکثر سنانے گئی تھی، خاطر چھوڑ بعد دیوبند آتے تھے. اور دو تک میں ہے کلمہ طیبہ کے بارے میں. اس کلمے کے کچھ فضائل سنو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صرف دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. بس لا الہ. کوئی تفصیل ہے گی کوتا نظر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ محض لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے کس طرح جنت میں داخلہ میسر ہو جائے گا. در حقیقت وہ لوگ اس کلمہ طیبہ کے برکات سے واقف نہیں ہیں. اگر واقف ہوتے تو تعجب نہ کرتے. اس فقیر کو محسوس ہوتا ہے اگر تمام عالم کو بھی اس کلمہ طیبہ کے صرف ایک بار کہنے سے بخش دیں اور بہشت میں داخل کر دیں تو گنجائش ہے. کوئی وجہ تھی نا ماشاء اللہ آتے تھے اور آتے تھے. اللہ ماں بھی سنایا تھا تعلیم میں، کیونکہ یہ جو بڑے علماء آتے تھے تو اس کو ضرور سناتے. فقیر کو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کلمہ مقدسہ کے برکات اگر تمام عالم میں تقسیم کر دیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو کافی ہو جائیں. ایک نہیں ادھر بڑھائی دیا جائے. اس وجہ سے اس معرفت کے بعد کلمہ طیبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور اثر بھی ہوگا اور اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگا. لا الہ. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو توفیق دے. راستے کو کرنا آسان کر دیا. دین مشکل نہیں ہے، آسان ہے کہ اگر صرف اتنی کہنے سے بہت بھی چلا جاتا ہے تو مشکل کہہ رہا ہے. یہ پڑھنے کی ضرورت ہے. فقیر کو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کلمہ مقدسہ کی برکات اگر تمام عالم میں تقسیم کر دیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو کافی ہو جائے اور سب کو سلام کر دیں. کوئی لکھ سکتا تھا، مجددی سا لکھ سکتے تھے، کوئی نہیں لکھ سکتا تھا. کوئی فتویٰ منطقی جزا منطقی جو بھی ہو یہ ساتھ لکھ سکتے تھے.
سب کو کافی ہو جائیں اور سب کو سیلاب کر دیں. پھر جبکہ اس کے ساتھ اس کا دوسرا دودھ محمد رسول اللہ بھی جمع ہو جائے تو اس وقت کے برکات کا کیا ٹھکانا ہے. ان دونوں کلموں کا مجموعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوری اردو نے تبلیغ لا الہ الا اللہ ہی کی کی ہے. مجدد صاحب بہت بڑے آدمی ہیں, انہوں نے اس کلمے کی بہت عظمتی تو ہے کس طرح دکھ رہے ہیں. ان دونوں کلموں کا مجموعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جامع کمالات ولایت و نبوت ہے. ولایت کے اور نبوت دونوں کے کمالات کے جامع ہیں. ان دونوں کمالات کی سعادتوں کا پیشوا راہ ہے. اے اللہ دعا کرنا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. حضرت برابر سنا دیتے جب بڑے بڑے باتیں مت کے آتے تھے تو میرا قدر سنا دیتے. میرا گھر صاحب ہوا بھائی لوگوں کا مان میرا گھر سب زیادہ کر گیا ہے کہ کل ٹھیک سب ہو رہے تھے. اے اللہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کے برکات سے محروم نہ رکھنا. ہمیں اس بات پر ثابت قدم رکھنا. اس کی تصدیق پر ہی ہم کو موت آئے گا. موت دینا. اس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمیں اٹھانا ہے. ایک دفعہ اور سنا چکا ہوں, دوبارہ سنا ٹھیک ہے نا. اب دوسری مرتبہ زیادہ مزہ ہم کو بھی آ رہا ہے. ایک مرتبہ سنا چکا ہوں ہے نہیں, سنا ہے نا. جب مرتبہ سنا جائے حضرت بھی کتنی مرتبہ سنا ہے. اور اس کلمے کی اور اس کلمے کے مبلغین علیہ الصلوۃ تسلیمات کی حرمت, عزت اور حرمت کے طفیل ہم کو جنت میں داخل کر دینا ہے. اس کلمہ مقدسہ کی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے. جس قدر پڑھنے والے کا درجہ ہوگا اس کلمے کی عظمت کا ظہور بھی زیادہ ہوگا. اذا ماضی تو ہوتا تھا جس قدر تو اس کے چہرے پر نظر ڈالے گا, جس قدر بھی اس کے چہرے پر یہ کلمہ طیبہ, اسی کی طرح اس کا چہرہ تیری نظر میں اپنے حسن زیادہ کر دے گا. غور سے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی نعمت ہوتی ہے. مجھے نہیں سارے بولے حضرت بڑے وقت سے سناتے تھے بھائی. میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ تو میری دوسری مرتبہ سنا رہا ہے. اگر ہماری کتنی مرتبہ سن چکے ہیں اس کو عجیب پس بڑی بڑی نورانی ہے. بڑی عجیب بڑی مریض ہوتی تھی جب سناتے تھے. لیکن اس طریق سے مناسبت ہو تب تو مانا اللہ اس طریق سے ہم کو مناسبت بتا ہے. پہلے تو طریق کا انکشاف ہوگا تبھی تو آگے بڑھو گے. جو طریق پہ تو چلے ہی نہیں, چلنے کا ارادہ بھی نہیں تو کیسے آگے بڑھیں گے. کامیابی تو کام سے ہوگی, یہ تو حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. ہم لوگ مغرب بعد ذکر کرتے تھے مسجد میں. یہ سڑک تھی, حضرت کبھی جاتے آتے رہتے تھے اور لڑکیاں بھی ساتھ رہتی تھیں تو بڑے اہتمام سے کہتے تھے دیکھو لوگ ذکر کر رہے ہیں. اپنے لڑکیوں سے کہتے تھے ہم لوگ جامع صاحب سبھی رہتے ہیں, بڑے بڑے عبدالعلیم بھی رہتے تھے, وہاں جامع صاحب بھی رہتے ہیں اور بزرگان بھی سب رہتے. تو حضرت کہتے تھے, دور نہیں تھے, سب تو بغیر ہی میں مسجد تھے, تو لڑکیاں کہتی ہیں ابا اتنا خوش ہوتے تھے آپ لوگ کے ذکر سے کہ کہتے دیکھو ذکر کر رہے ہیں. بہت
حضرت نے کہا کہ میں امتحان تو لوں گا. ہم لوگ ستمی وغیرہ پڑھتے تھے. کہا میں تم لوگ کا امتحان لوں گا. ایسا ہم لوگ تیاری میں لگے, سرگرمی لے کر کے, کافیہ لے کر کے کہ امتحان لیں گے. حضرت تو وہاں سے گزر ہوا تو ہم لوگ تکرار کر رہے تھے. دوسری جگہ تو بھی امتحان کر کے شاید دوسرے دن بھی ایسے ہوا. یہاں بلایا, یہ مدرسہ نہیں, یہ خانقاہ ہے. کہ یا اللہ ہم لوگ تو انہیں کہنے کے مطابق محنت کر رہے تھے. کہا نہیں, میں ایسا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ مسلسل یہ چیزیں نہ ہوں, اس کے درمیان میں ذکر اللہ ہونا چاہیے. تم کو یہ گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اسی میں لگے ہو. تم کو چاہیے تھا کہ کسی اور نماز پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے. کبھی وہ گمان میں نہیں تھا کہ حضرت یہ کہیں گے. ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت خوش ہوتے ہوئے خوب امتحان کی تیاری جو کر رہے ہیں. ہم لوگ واقعی خوش, ہم لوگ کو پڑھتے لکھتے دیکھ رہے ہیں, گزر رہے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہوں گے. یہ مدرسہ نہیں ہے, خانقاہ ہے, اس کی بھی تیاری کچھ کرو. کیا کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہی زندگی بڑی ہی رہی ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی. بڑے بڑے علماء رہتے تھے, علامہ بھی رہتے تھے. ابھی ان باتوں کے لیے علامہ کا علامہ نہیں چھوٹے تھے. جو سب کے لیے تھی وہی علامہ کے لیے تھی, یہ سب کے لیے وہی تھی. جو بھی علیمیہ کے لیے تھی اسی وہ لوگ بھی بیٹھتے تھے, موت کرتے تھے. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. فرماتے تھے, کوئی کہتا تھا حضرت ناغا ہو جاتا ہے ذکر میں. کہا ناشتہ میں پہلے ناغا ہوا ہے. کہا ناشتہ کبھی نہیں چھوڑے ہوں گے, ذکر چھوڑ دیا. بڑے لوگ سے کہتے تھے, بڑے لوگ سے سمجھیے, بس سمجھ آئیے کہ کہاں ناشتہ نہیں چھوڑے ہوئے کبھی, لیکن ذکر کیوں ہی چھوڑ دیا. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. جب بھی وہ ناخوش ہوتے تھے ہم لوگ کوئی بات پر, تو ہم سب لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ہم لوگ کی کوئی کوتاہی سوال ہمیں آ گئی. یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ چاہ رہے ہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. چاہیے تو یہ کہ ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمہ طیبہ کی تکرار سے محسوس ہوا جائے, لا الہ الا اللہ. ہم لوگ مسجد ہے جو فتح پور میں, بالکل راستے کے بغل میں, تو ہم لوگ ذکر کرتے رہتے تھے. مغرب بعد جانی صاحب بھی رہتے تھے, علی گوبند صاحب بھی رہتے تھے, بڑی عبدالعظیم بھی رہتے تھے. تو جاتے تھے, اپنے بھی لڑکوں کرتے تھے, ذکر کر رہے ہیں. اتنے خوش ہو کر یہ کرتے تھے کہ لوگ ذکر کر رہے ہیں. ذکر کی بڑی بات ہے. فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی کی خانقاہ میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں ذکر اللہ نہ ہوتا. ہمارا آتی رہتی تھی, نہیں چاہتے تھے. بڑی زبردست تقریب کیا تھا گورکھپور میں, بڑی نثار اللہ تک. بہت کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. اس کلمہ مقدسہ کے عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے. جس قدر پڑھنے والے کا درجہ ہوگا, اس کلمے کی عظمت کا ظہور بھی زیادہ ہوگا. یزید و وجہ حسن لامازد ہو نظر, جس قدر اس کے چہرے پر نظر زیادہ ڈالے گا, اسی قدر اس کا چہرہ نظر میں زیادہ حسین معلوم ہوگا.
دنیا کے اندر رہ کر معلوم نہیں دنیا کے اندر رہ کر معلوم نہیں کوئی آرزو اس آرزو سے زیادہ ہوگی ایک گلشن تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمہ طیبہ کی تکرار سے معذور ہوا جائے. کوئی بات نہیں. لیکن کیا کیا گیا ہے؟ تمام آرزو ہمیں میسر نہیں ہے. غفلت بھی ہوتی ہی ہے. حقوق کی ادائیگی کے لیے مخلوق سے اختلاط کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں ہے مگر اسی میں وقت نکالنا ہے اور اسی میں یہ کام بھی کرنا ہے. دعا کرنا ہے ربنا اتمم لنا نورنا. اے ہمارے رب ہمارے نور کو بڑھا دیجیے. واغفر لنا اور ہماری مغفرت فرمائیے. انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے. جے مطلب نہیں سنا جائے پڑھا جائے کمی ہے. ہمارے بزرگان دین اس کو حضرت نے جب سنایا ہم لوگ کو پہلی مرتبہ مولانا امجد اللہ سے کے گھر صلی اللہ گورکھپور میں کیسے اب کیا بن رہا ہوں کیا حال ہوا سب کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کلمے کی عظمت دل میں بٹھانے اور اس کے کچھ عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور نسل بعد نسلیں اس کو چلاتا رہے. ہماری خاندانیں ان کلمات سے منور ہوں. ہمارے گھر منور ہوں. ہمارے اٹھنا بیٹھنا اس کلمے کے تحت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ. آپ لوگوں نے غور سے سنا. معلوم نہیں میں نے سنایا ٹھیک یا نہیں لیکن ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی توجہ سے سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکات عطا فرمائیں گے. اس حقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. ہمارے مدرسے کو بھی یاد رکھیے. کام تو کر دیا گیا ہے لیکن دعا کیجیے کہ جو کام یہاں سے ہونا چاہیے وہ ہوتا رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ